السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک سوال لے کے حاضر ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے لفظ مسلم کا کہنا کافی نہیں تھا؟ کیا ضرورت پڑی کہ ہم مسلم ہونے کے باوجود اہل حدیث لفظ کے ذریعے اپنے آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں؟ آئیے اس مختصر سے ویڈیو کلپ کے اندر ہم اس چیز کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز، وما توفیقی الا باللہ۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے امت محمدیہ، امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ایسا ہو چکا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے یہ ہونا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ اب اس اختلاف اور انتشار کے میدان میں ایک گروہ اہل حدیث کی بھی ہے، جو قرآن اور صحیح سنہ کو ہی ہر چیز کا فیصلہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث اس لیے کہا تاکہ یہ کوئی دوسرے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ شیعہ ہیں، اسی طرح یہ بریلوی نہیں ہیں، یہ خوارج نہیں ہیں، یہ رافضہ نہیں ہیں، یہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن اور صحیح سنہ کو ماننے والے ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بیچارے مجبور ہوئے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے سے، نہیں تو لفظ مسلم ان کے لیے کافی تھا۔ اب آئیے ہم بروقت معاشرے کے اندر ایک چیز کا جائزہ لیں، تو پھر اس کی اصلیت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور میں حق پہ قائم رہنے والے، ان کی تعداد کم ہوتی ہیں۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں، سود اور رشوت اور دیگر ناجائز امور میں ملوث رہنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہیں بنسبت ان تمام چیزوں سے دور رہنے والے کے۔ اب یہ قرآن کریم بھی اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کر آپ ان کی اتباع کرو گے، آپ یہ کہو گے کہ چونکہ یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں تو یہی حق پہ ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ کے راستے سے تمہیں یہ تعداد کی اکثریت ہٹا دے گی۔ چنانچہ تعداد زیادہ ہونا یہ کسی مذہب اور کسی جماعت کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر تعداد کی اکثریت ہی کسی مذہب کے صحیح ہونے کی دلیل ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک آپ کہو گے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سرزمین مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو شروعات میں آپ اکیلے تھے، ان کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چند مشہور صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ تو آپ کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی راہ راست پہ نہیں تھے اس لیے کہ ان کی تعداد کم تھی۔ چنانچہ تعداد کا زیادہ ہونا یہ بھلائی کی دلیل
اور صحت کی دلیل نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ناجائز امور میں ملوث رہنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور یہی ان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے؟ صاحب عقل و خرد کبھی اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا۔ چنانچہ حق پہ ہونے کے لیے جو بنیادی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور صحیح سنت کے مطابق عمل ہو تو حق پہ ہے، گرچہ وہ ایک ہی شخص کیوں نہ ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بروقت پوری دنیا کے اندر اہل حدیث اور عقیدہ سلف اور منہج سلف کے اندر چلنے والے، ان کے عقائد کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، اور یہی اس کے حق کے ہونے کی بین دلیل ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں، حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله من الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي لفظ آخر هم أناس صالحون قلیل فی اناس سوء کثیر۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام شروع ہوا چند لوگوں کے سہارے، اور جب اسلام ختم ہوگا تو یہ حق پہ رہنے والے ان کی تعداد شروعات کی طرح ہوگی۔ لہٰذا جو غربا ہیں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جنت کی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ غربا کون ہیں؟ جواب میں آپ فرما رہے ہیں، الذین یصلحون اذا فسد الناس، لوگوں کے اندر جب عقائد کے اختلاف، عبادات میں اختلاف و انتشار پیدا ہو تو یہ ان کی اصلاح کرتے ہیں، یہی غربا لوگ ہیں۔ بلکہ دوسرے لفظ کے اندر اس کی صراحت ہے کہ ہم اناس صالحون قلیل، یہ اصلاح کرنے والے لوگ تعداد میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے، یہ بہت کم ہیں بنسبت برائی کرنے والے بہت زیادہ لوگوں کے درمیان۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر اہل حدیث کی تعداد اور منہج سلف پہ چلنے والے کی تعداد بہت ہی کم ہے، اور یہی اس کے صحیح راستے پہ ہونے کے لیے کافی و وافی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دست با دعا ہوں، یا رب العالمین تو ہم تمام کو قرآن و صحیح سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی حتی الامکان کوشش عطا فرما، اور ہم اپنی زندگی کو قرآن و صحیح سنت کے مطابق گزاریں، ہم اپنے احباب کو اور ہمارے جیران کو سب کو اس کی طرف راغب کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔